ہمارا عقیدہ ہے اور سینہ ٹھوک کر عقیدہ ہے کہ ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. رسول بھائی صاحب ان کے جو ہلو بڑو سبھی بھجی ویا تے ویندا ہی نہ بھجوان خیر سا جناب حسین پانجا صاحب ان کے شب عاشور ڈیا وسائے تو ونجو پنج گھر میں موکل ہو جاؤ کوئی بھی نہ ہو. رکھنا یہ فلسفہ ہے. لیڈر وہ بڑا نہیں ہوتا جس کے پاس بندے زیادہ ہوں. لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس جتنے ہو سارے پکے ہوں, جس کے پاس جتنے ہو سارے مخلص ہوں. اسلام کے دامن میں دو بڑے لیڈر ہیں, ایک کا نام ہے محمد, ایک کا نام ہے حسین. دونوں میں بڑا کون ہے؟ فیصلہ تو آپ کری. دین کی روشنی ہے, دین کی روشنی میں اسلام قبول کرنے کا وقت ہے. محمد بلاتا ہے آؤ, آتا کوئی نہیں. حسین رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا کے کہتا ہے جاؤ, جاتا کوئی نہیں. علی 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 نیاز بیگ میں تیرے معیار نو سلام کرا اور جڑے باہر بیٹھے ہو رزق حلال کرو, ہاتھ بلند نہ رہے. حیدری جتنے بھی نبی ہیں سب عباس کے فقیر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, عقیدہ نبوت پر آپ نے اہل تشیع کے ذاکرین کی کلپیں سماعت فرمائی. اسی طرح آئیے اہل تشیع کی معتبر کتابوں کو کھولتے ہیں. ان میں دیکھتے ہیں کہ اہل تشیع کا عقیدہ نبوت کس طرح ہے. مثلا اہل تشیع کی کتاب نہج خمینی, اس کا صفحہ نمبر 46, مختارات من احادیث خطبات امام خمینی, اس کا صفحہ نمبر 42. اسی طرح امامت اور انسان کامل, اس کتاب کا صفحہ نمبر 278, اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 279, اور اسی طرح اتحاد و یکجہتی, اس کتاب کا صفحہ نمبر 15. ان تمام کتابوں کو جس طرح ہم کھولتے ہیں, جیسے ہی کھولتے ہیں, تو ان تمام کتابوں میں وضاحت کے ساتھ اہل تشیع کی یہ لکھی ہوئی عبارت ملتی ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَ الْأَنْبِيَاءُ جَمِيعًا مِنْ أَجْلِ إِرْسَاءِ قَوَائِدِ الْعَدَالَةِ فِي الْعَالَمِ لَكِنَّهُمْ لَمْ يَنْجَحُوا. لکھتے یہ ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں اس وجہ سے آئے تاکہ دنیا کے اندر عدالت کے قواعد کو جاری کریں, لیکن لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں ناکام ہو گئے. آگے یہ لکھتے ہیں کہ حتی النبی محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم الذي جاء لإصلاح البشریت وتنفیذ العدالت وتربیت البشر لم ينجح فی ذلک. لکھتے یہ ہیں کہ حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وجہ سے آئے تھے تاکہ بشریت کی, انسانیت کی اصلاح کریں, عدالت کو نافذ کریں اور انسانیت کی, بشریت کی تربیت کریں. لم ينجح فی ذلک, حضور علیہ السلام بھی اس میں ناکام ہو گئے. آگے یہ لکھتے ہیں کہ کامیاب وہ ہوگا جو ان کا 12واں امام آئے گا, معاذ اللہ معاذ اللہ. اسی طرح اہل تشیع کی کتاب حکومت اسلامیہ اردو, اس کا صفحہ نمبر 40 دیکھیں. اردو میں وضاحت کے ساتھ یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں, ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. لکھا یہ ہے کہ کوئی بھی نبی, کوئی بھی رسول, کوئی بھی مقرب اماموں کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح حکومت اسلامیہ کے صفحہ نمبر 52 جو عربی میں ہے, اس میں بھی یہ عبارت موجود ہے کہ وَإِنَّ مِن ضَرُورِيَّاتِ مَذْهَبِنَا أَنَّ لِأَئِمَّتِنَا مَقَامًا لَا يَبْلُغُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ. لکھا یہ ہے کہ ہمارے ضروریات مذہب میں سے یہ بھی ہے کہ بے شک ہمارے اماموں کو ایسا مقام ملا ہوا ہے, ایسا مرتبہ ملا ہوا ہے کہ لا یبلغہ, اس مرتبے تک لا یبلغہ ملک مقرب ولا نبی مرسل, نہ کوئی ملک مقرب اور نہ کوئی نبی مرسل پہنچ سکتا ہے, معاذ اللہ. یعنی انہوں نے اماموں کا درجہ نبیوں سے بھی بلند کر دیا. اسی طرح اہل تشیع کی معتبر کتاب مصباح الہدایہ الی الخلافہ والولایہ, اس کتاب کا صفحہ نمبر 153 ہم جیسے ہی کھولتے ہیں تو اس کتاب میں بھی اہل تشیع کی لکھی ہوئی اس مذہب کی یہ عبارت ملتی ہے. لکھتے یہ ہیں کہ لو کان علی ظہر قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ظاہر ہوتے تو لکھتے ہیں کہ لأظہر الشریعت کما اظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضرت علی بھی شریعت کو اس طرح ظاہر کرتے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا. آگے یہ لکھتے ہیں کہ وَلَكَانَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ, کہ اگر حضور علیہ السلام سے پہلے حضرت علی آ جاتے تو نبی اور رسول حضرت علی ہوتے, معاذ اللہ. اسی طرح آگے یہ لکھا اس وجہ سے کہ وَذَلِكَ لِاتِّحَادِهِمَا فِي الرُّوحَانِيَّةِ وَالْمَقَامَاتِ الْمَعْنَوِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ,
لکھتے یہ ہیں اس وجہ سے حضرت علی نبی اور رسول ہوتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آتے، کیونکہ حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت اور مقام معنویہ اور ظاہریہ میں ایک ہیں معاذ اللہ۔ اسی طرح اہل تشیع کی معتبر کتاب آپ حیات القلوب اٹھا لیں، اس کتاب کا صفحہ نمبر 10 ہم جیسے ہی کھولتے ہیں تو اس کتاب میں بھی انہوں نے یہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ مرتبہ امامت مرتبہ پیغمبری سے بالا تر ہے معاذ اللہ۔ اسی طرح آپ اہل تشیع کی معتبر کتاب بہار الانوار جیسے ہی کھولیں گے تو بہار الانوار میں بھی اہل تشیع کی لکھی ہوئی یہ عبارت وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ لکھتے یہ ہیں کہ لا یصل عقولنا الی فرق بین النبوت والامامہ، لکھتے یہ ہیں کہ ہمارے عقل اس بات تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے کہ نبی اور امام میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے، یعنی اہل تشیع کے مذہب میں نبی اور امام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح یہ اپنی معتبر کتاب اصول دین اور قرآن، اس میں یہ وضاحت کے ساتھ نبیوں اور رسولوں کا ذکر کر کے پھر یہ کہتے ہیں کہ امامت کا درجہ ان دونوں سے یعنی نبیوں اور رسولوں سے افضل ہے معاذ اللہ، بلند ہے۔ یہ دیکھیں اسی طرح اہل تشیع کی معتبر کتاب منہج الصادقین، اس کا جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 493، اس میں بھی اہل تشیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کی گستاخی کرتے ہوئے، اور اسی طرح یہ برہان متع اس کے صفحہ نمبر 52 پر بھی انہوں نے یہ اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس انداز سے گستاخی کی ہے کہ کوئی مسلمان ایسی باتیں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لکھا یہ ہے اپنی ان کتابوں میں منہج الصادقین اور برہان متع کے صفحہ نمبر 52 پر لکھا یہ کہ من تمتع مرتن کان درجتہ کدرجۃ الحسین، جس نے ایک مرتبہ معاذ اللہ متع کیا اہل تشیع کے مذہب میں، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا درجہ حضرت حسین کے برابر ہے۔ اسی طرح آگے یہ لکھتے ہیں کہ ومن تمتع مرتین فدرجتہ کدرجۃ الحسن، جس نے 2 مرتبہ متع کیا اس کا درجہ معاذ اللہ اہل تشیع کے مذہب نے لکھا، اپنی کتابوں میں لکھا کہ اس کا درجہ حضرت حسن کے برابر ہے۔ اسی طرح آگے لکھا کہ ومن تمتع 3 مرات کان درجتہ کدرجۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام معاذ اللہ۔ لکھتے ہیں کہ جس نے 3 مرتبہ متع کیا اہل تشیع کے مذہب میں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا درجہ معاذ اللہ حضرت علی کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں کہ ومن تمتع 4 مرات فدرجتہ کدرجتی، جس نے 4 مرتبہ متع کیا اس کا درجہ حضور کے برابر ہے۔ مسلمانوں آپ بتائیں، جو یہ کہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناکام ہو گئے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو یوں کہیں کہ اماموں کا درجہ نبیوں سے اعلیٰ ہے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں آپ بتائیں، جو یوں کہیں کہ جو متع کرے وہ اہل بیت کے برابر ہے، وہ علی کے برابر ہے، وہ حضرت علی کی اولاد حسن حسین کے برابر ہے معاذ اللہ، جو یہ لکھے کہ جو متع کرنے والا ہے وہ رسول اللہ کے برابر ہوتا ہے معاذ اللہ، کیا یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی کوئی بھی مسلمان ان کو مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔